سرے قدرت ہیں کوئی راز ان کا کیا جانے، محمد سرے قدرت ہیں کوئی راز ان کا کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود السلام امام الانبیاء حضور سرور کائنات تاجدار عرب و عجم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، برادر محترم حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب، حضرات گرامی، یہ مقدس باقیدہ محفل 11ویں شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری تو اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کا صدقہ، ان کی پاک ذات کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے، کوئی بندہ مشہور معروف ہوتا ہے تو اپنے خاندانی بزرگی اور عزت کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی کسی اور نسبت سے معروف ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی شرف اور عزت کے لحاظ سے بھی کسی کا کوئی ایسا خاندان نہیں جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پھر آپ کی ذات ستودہ کسی قابل غور بات نہیں ہے کہ وہ پاک ذات جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمائی ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان تمام اولیاء کرام پر ہے۔ خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا حضور آپ کی ولایت کیسی ہے؟ آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمایا میری ولایت تو وہ ہے کہ تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر میرا قدم ہے، اور جب تک میں کسی کی ولایت پر مہر نہیں لگاتا وہ ولی نہیں بنتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں اجمی تھا، خطاب نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ خطاب کرنا بھی بہت بڑی اعزاز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات، یہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ مرید ہیں، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ حضور سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات وہ ہے کہ فرمایا جس کا کوئی کام نہیں ہوتا وہ میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے اور اس کا کام ہو جائے گا۔ کسی نے عرض کی حضور یہ دعوت، حضور کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگ جاتے تھے، کام ہوتے تھے، کچھ کے نہیں ہوتے تھے، باقی اولیاء کرام کی بارگاہ کے اندر بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں، کوئی قبول ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو کہ میری بارگاہ کے اندر جس کا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ میری بارگاہ کے اندر آ جائے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہے؟ فرمایا خدا کا اعلان ہے، خدا قرآن کے اندر فرما چکا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جب 30 سال تک میں نے اس کی مانی ہے، اس نے کہا کہ تلاوت کرنی ہے تو میں نے تلاوت کی ہے، اس نے کہا رات قیام میں گزارنی ہے تو میں نے رات قیام میں گزار دی ہے، اس نے کہا رات رکوع میں گزارنی ہے تو میں نے رکوع میں گزار دی ہے، اس نے کہا سجدے میں گزارنی ہے تو میں نے سجدے کے اندر گزاری ہے، اور 30 سال تک تو میں اسی کی ہر بات مانتا رہا ہوں اور اسی کے منشے
پر چلتا رہا ہوں. اب اس کا اعلان ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر اس کا میرا ذکر کیسے ہوگا کہ وہ ذات جو معاملہ میں عرض کروں گا وہ میری مرضی کے مطابق عمل کر دے گا، اور وہ خدا جس کا کام نہیں بنتا میری سفارش پر میرا خدا اس کا کام بنا دے گا. سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ جنید بغدادی کے ماموں بھی ہیں. جنید بغدادی کے ماموں بھی لگتے ہیں کیونکہ خالو ہیں، خالو کو ماموں بولا جاتا ہے. تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض بھی ہے، شاگرد بھی ہیں. اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جنید تقریر کیا کرو، جنید تقریر کیا کرو. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹالتے رہے. ایک دن سوئے پڑے تھے، حضور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا جنید جب جانے لگے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے کرتے آمنہ کے لال امام الانبیاء نے فرمایا جنید تقریر کر لیا کر. اب جنید بغدادی کی آنکھ کھل گئی. صبح کی نماز پڑھنے گیا، شیخ کے پیچھے سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 7ویں لائن میں جا کے بیٹھ گیا. اب دل کے اندر گھمنڈ ہے. آج تک سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے، مجھے تو حضور کی زیارت ہو گئی ہے، آمنہ کے لال کی زیارت ہو گئی ہے، والضحیٰ کے چہرے کی زیارت ہو گئی ہے، علم نشرح والا سینہ دیکھا ہے، واللیل کی زلفوں کا نظارہ کیا ہے. اب تھوڑا سا گھمنڈ ہے دل کے اندر. اب جا کے 7ویں لائن میں بیٹھے. حضرت نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فرمایا ادھر آ جاؤ جنید. پہلی لائن میں فرمایا نہیں جنید میرے پاس ہی بیٹھو. جنید کو وہ خوش نصیب خوش بخت اس کے مقدر اور قسمت پر کون جو اپنے شیخ کے پاس بیٹھے، اپنے شیخ کے پاس بیٹھے. یہ نسبت بڑی اعلیٰ ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کوئی کسی کا مرید نہیں ہوتا تھا، کسی کی نسبت نہیں ہوتی تھی، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. فرماتے تھے جس کا پیشوا خود نہیں ہے اس کے پیچھے نماز کس کی ہوتی ہے. میری نماز نہیں ہوتی جس نے اپنا پیشوا اور مقتدا نہیں بنایا، جس نے اپنی نسبت نہیں بنائی، کسی کی بیعت اور مرید نہیں ہوا، اس کے پیچھے بایزید فرماتے میری وہ نماز ہی نہیں ہوتی. فرمایا جنید میرے پاس بیٹھ جاؤ. جنید بیٹھ گئے. فرمایا جنید اب تو تقریر کرو گے. پھر بھی بات ٹال دی. تھوڑی باتیں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا جنید اب تو بات کرو گے، تقریر کرو گے. پھر بھی خاموشی. تیسری مرتبہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اب تو تقریر کرو گے. تو فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا جو تمام مسجد منور اور روشن ہو گئی، اور آپ کے چہرہ انور پر اتنا جلال ہوا کہ ساری مسجد کانپنے لگ گئی اور ساری مسجد سے آوازیں آنے لگ گئی. سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جنید کیا سمجھتا ہے، رات میں اپنے رب کریم کے حریم ناز میں پہنچا اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر میرے رب نے پوچھا مجھ سے اے سری سکتی بتلا کیا حال ہے. میں نے عرض کی کہ اے اللہ میں نے ایک ہی تو بندہ تیار کیا تھا، وہ بولتا ہی نہیں ہے، وہ تقریر نہیں کرتا. اے اللہ اپنے محبوب کو فرما دو جب وہاں سے پھیرا پائیں تو جنید کو کہہ کے آئیں کہ تقریر تو کیا کرو. تو اس لیے فرمایا اب آمنہ کا لال اللہ کے فرمان کے مطابق آیا تھا، امام الانبیاء نے تمہیں زیارت کروائی ہے تو میری سفارش پر ہوئی ہے اور یہ تیرا کام بنا ہے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو سری سکتی فرماتے ہیں میرے صدقے سے ہوئی ہے، یہ کام تو میں نے ہی کیا. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اجمی تھا، ایران میں آپ کی پیدائش ہوئی، علاقہ ایران کے اندر، پھر بغداد میں منتقل ہو گئے، ہجرت فرما گئے. تو یہ بغداد بھی اس وقت اجمیوں کا سمجھا جاتا، عربی نہیں. فرماتے ہیں ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نور آ رہا میرے گھر کی طرف، میری طرف نور کی کرنیاں، نور پھوٹتا رہا، حتیٰ کہ
فرمایا میرا گھر بیڑھا منور روشن ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک ممبر بچھایا گیا ہے، اور اس ممبر پر امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات جلوہ گر ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کر۔ عرض کی حضور میں اجمی ہوں، یہاں پہ تو فصاحت و بلاغت والے موجود، عربی زبان جاننے والے موجود، تو میں کیسے تقریر اور گفتگو میری کون سنے گا؟ حضور نے فرمایا بیٹا آگے آ جا۔ میں آگے آیا تو حضور نے فرمایا اپنا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن فرماتے ہیں 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر مولا مرتضیٰ تشریف لائے۔ میرا دادا جی کیونکہ حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، آل رسول ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا مرتضیٰ نے بھی وہی فرمایا کہ بیٹا باز کیا کرو لوگ۔ حضور اجمی ہوں، فرمایا اولی طرف آ جاؤ میرے پاس، منہ کھولو۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرماتے خواب کی بات ہے، انہوں نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے۔ میں نے عرض کی حضور نے تو 7 مرتبہ، آپ میرے دادا لگتے ہو، ابا لگتے ہو، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ خواب کے اندر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کون ہوں جو رسول اللہ کی برابری کروں؟ رسول اللہ کا ادب، رسول اللہ کے صحابہ خواب کے اندر بھی کسی کو زیارت کراتے ہیں تو ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں کہ ہماری رسول اللہ سے برابری نہیں ہو سکتی، ہم برابر نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم حضرت تشریف فرما ہے، میں آخری بات تو حضرت کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے، تو آخری بات ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب پھر فرماتے تھے تو 70 ہزار کے مجمع کے اندر، اور جو پہلے آدمی کو آواز پہنچ رہی ہوتی بغیر سپیکر کے، سپیکر کا دور ہی نہیں تھا، آخری کو بھی اسی قدر آواز آ رہی ہوتی، اور قلائد الجواہر وغیرہ بہجت الاسرار وغیرہ میں دیکھیے کہ 70 جنازے آپ کے وعظ کی اتنا تاثیر ہوتی تھی حضور کے لعاب دہن ڈالنے کے بعد کہ 70 جنازے آپ کے خطاب سے نکلا کرتے تھے، اور اتنا آپ کا خطاب ان کے دلوں پر اثر کرتا کہ تڑپ تڑپ کے ان کی جان چلی جاتی حضور کی محبت اور خدا کی محبت کے اندر، خدا اور رسول کے پیار کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں میں خطاب کر رہا تھا، منبر پر بیٹھا ہوا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ خطاب کرتے کرتے خطاب چھوڑ دیے، خاموش ہو گئے، خاموش ہو کر کھڑے ہو کر اپنے ایک مرید اور خلیفہ جو آپ کے مرید اور خلیفہ تھے علی حیتی، ان کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک کھڑے رہ گئے، پھر چھوڑا، پھر واپسی منبر پہ تشریف لے آئے، خطاب شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا ان کو نبی علیہ السلام عالم خواب کے اندر زیارت کرا رہے تھے، اور میں دیکھ جو رہا تھا، میرے لیے تو ادب حضور کا لازم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے منبر کو بھی چھوڑ دیا اور حضور کے ادب کے لیے میں وہاں جا کے حضور کی بارگاہ کے اندر کھڑا رہا۔ جب تک اس کو حضور کی زیارت ہوتی رہی ہے میں اس وقت تک نبی علیہ السلام کے ادب کے لیے، کیونکہ میری نظر تو دیکھ رہی تھی، میری نظر تو ظاہری دیکھ رہی تھی اور یہ خواب میں دیکھ رہے تھے، تو مجھ پر حضور کا ادب واجب آ گیا۔ تو دعا کرو اللہ حضور کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف کرامتیں نہیں ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین کے محدث تھے، محدث بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے۔ ہر سال آپ
3000 علماء پیدا کیا کرتے تھے، اور ہر سال 3000 آپ کے درس سے علماء بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہدایت کے لیے جایا کرتے تھے۔ 3000 ہر سال دستار بندی ہوتی اور عالم بنتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درس سے۔ صرف یہ پیری مریدی کا جو آج کل کا دور چل رہا ہے اس قدر نہیں تھی۔ حضور شیخ عبد القادر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، ابن جوزی جیسے کے گھٹنے ٹک جاتے تھے، اور جب خطاب فرماتے تو ہزاروں کی تعداد کے اندر علماء قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے، اور حضور کے جو نکات ہوتے وہ لکھتے چلے جاتے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکات بیان فرماتے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی صحابی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں اپنے برادر بھائی محترم حضرت علامہ عبدالرشید سے